الحمدللہ ہم نے اس چینل میں ساری ہی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو ایک پارٹ سے لے کر 40 پارٹ ایک سنتیں عرض کی تھی۔ اس کے بعد میں دین کی اور باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں اب یہ سلسلہ جاری ہے، میاں بیوی آپس میں کیسے مباشرت کریں اسلامی طریقے پر، کیسے ملیں، اور پھر صحابہ کا قول ہے اس میں، قرآن حدیث تو ہے ہی، بزرگوں کا قول ہے۔ اللہ ہمیں ہر کام دین کے موافق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے پارٹ میں کچھ حکمت کی باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج دو مردوں کو یا دو عورتوں کو ایک ساتھ سونے کی ممانعت آئی ہے، یہ سبق پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دو عورتیں ایک لحاف میں سوئیں یا دو مرد ایک لحاف میں سوئیں، یا آپس میں دو مرد یا دو لڑکے یا دو لڑکیاں آپس میں اپنے بدن کو مس کریں، یعنی لڑکی لڑکی آپس میں اپنے بدن کو ننگے پن کی حالت میں مس کریں، یہ بھی منع ہے۔ اور لڑکے آپس میں اپنے بدن کو مس کریں، یہ بھی منع ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہر چیز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کو ننگا نہ دیکھے، جسے اکثریت انسان گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کو ننگا دیکھے، یہ بھی منع ہے۔ نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو ننگا دیکھے، یعنی عورتوں کے سامنے بھی اپنا بدن ظاہر کرنا کھولنا منع ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ڈاکٹر حکیم کی ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ عورتوں کے سامنے بھی بدن کو ننگا کرنا عورتوں کے لیے منع ہے، اور مردوں کے سامنے اپنے بدن کو دکھانا یہ بھی منع ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آگے فرمایا، نہ دو مرد ایک بستر میں سوئیں، نہ دو عورتیں ایک بستر میں سوئیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو بہن بھائیوں کو بھی ایک ساتھ نہ سلائیں، اکٹھا نہ سلائیں، الگ الگ سلائیں، یہ بھی منع ہے، کیا گیا ہے کہ ایک ساتھ نہ سلائیں، یعنی حدیث ہے یہ بھی کہ بہن بھائی جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر الگ الگ بستروں پہ سلاؤ۔ اور یقین سمجھیں، یوں نہ کہیں، یوں نہ سوچیں کہ ایسا نہیں ہے، ویسے ہی بس ہو جاتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ آج کے دور میں تو یقیناً ان باتوں پہ عمل کرنا لازمی ہے، لازمی ہے، کہ آج تو کوئی بھی چھوٹا سا بچہ بھی کسی بات سے غافل نہیں ہے، موبائلوں کو دیکھ دیکھ کر۔ بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اپنی اولادوں کو الگ الگ سلائیں، اور یاد رکھیں کسی دوسرے کے گھر بھی نہ جانے دیں اپنی اولادوں کو، کسی دوسرے کے گھر بھی نہ جانے دیں۔ بہرحال اولادوں پر نگاہ رکھنی بہت لازمی ہے، اور جوان ہوتے ہی یعنی بالغ ہوتے ہی لڑکا لڑکی کا نکاح کر دینا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے ان کے گناہ، ان کو بھی ملے گا گناہ کا سزا تو، لیکن ماں باپ کے بھی اعمال نامے میں لکھے جائیں گے۔ اگر وہ جوانی کے بعد میں کوئی گناہ کریں، ماں باپ نکاح کا فکر نہ کریں، تو ان کو بھی گناہ ملے گا، ماں باپوں کو۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم یوں نہ سمجھیں کہ کوئی یہ کمانے لگ جائے یا پھر اس کے روزی کا مسئلہ اللہ سب آسان کر دے گا، کیونکہ شادی کرنے سے تو روزی میں آسانی ہی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی حلال طریقے کے نیت سے شادی کرے تو روزی کے لیے آسانی آئے گی، شادی کے بعد وہ بھی اپنی مقدر لے کے آئے گی۔ انشاءاللہ اگلے باب میں، اگلے پارٹ میں لواطت کے بارے میں، یعنی دو مردیں آپس میں منہ کالا کریں، اس بارے میں عرض کریں۔